یہ انسانی شخصیت کے دو حصے ہیں. یہاں تھوڑا سا اضافہ کر لیجئے، ایک صحت مند انسان میں یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں، باہم لازم و ملزوم. جو فکر ہوگا وہی عمل میں ظاہر ہوگا، جو سوچ ہوگی وہی رویے کے اندر ظاہر ہوگی، جو نظریات ہوں گے انہی کا ظہور کردار میں ہوگا. البتہ اسے بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کا قاعدہ کلیہ نہ سمجھیں، ایک استثناء ذہن میں لے آئیے. وہ قاعدہ اپنی جگہ پر، آپ کو معلوم ہے آپ کو کہ ایکسیپشنز پروو دی رول، یہ اصول ذہن میں رکھیے. ایکسیپشن سے، استثناء سے کلیہ ٹوٹتا نہیں ہے، کلیہ قائم رہتا ہے. کلیہ وہی ہے، علم صحیح ہوگا عمل صحیح ہوگا، علم غلط ہوگا عمل غلط، علم محدود ہوگا عمل محدود ہوگا، علم وسیع ہوگا عمل وسیع ہوگا، علم گہرا ہوگا عمل میں بھی گہرائی ہوگی، علم سطحی ہوگا عمل بھی سطحی ہوگا، ہر اعتبار سے. البتہ یہ کہ ایک ایکسیپشن ذہن میں رکھیے، کچھ مریض شخصیتیں بھی ہوتی ہیں، جس کی مثال میں نے کئی مرتبہ دی ہے. جیسے مفلوج انسان پڑا ہوا نظر آ رہا ہے، تن و توش بھی صحیح ہے، ہاتھ پاؤں بھی صحیح ہے، ہاتھ ہلانا چاہتا ہے نہیں ہلا پاتا اس لیے کہ فالج پڑا ہوا. ایسے ہی کچھ لوگ نفسیاتی طور پر مفلوج ہوں، وہ بات بالکل دوسری ہے، لیکن وہ استثناء رہے گا، وہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. ان کے نظریات کچھ اور ہیں، عمل کچھ اور ہے. اس لیے یہ جو علم اور عمل کے اندر جو فصل ہے یہ تو باہم لازم و ملزوم ہے. فصل اگر ہے تو یہ مرض کی نشانی ہے، یہ بیماری ہے. لیکن اس ایکسیپشن کو ذہن میں رکھیے. اب آگے چلیے. اسلام میں علم صحیح کا مظہر اتم ایمان ہے. یہ بہت اہم جملہ ہے. علم تو بہت سے اس کی شاخیں ہیں. علم احکام کا ہے، احکام شریعت، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ بھی علم ہے. لیکن اصل علم جو ہے وہ ہے علم الحقائق. بلیا کی جانا میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، میری زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، سفر حیات کی منزل کون سی ہے. علم کسے کہتے ہیں، اس کے حصول کے ذرائع کیا ہے، خیر و شر واقعتاً کوئی ویلیوز ہیں یا کوئی سراب ہے، یہ سارے بنیادی، یہ ہے اصل علم. اور اس میں علم صحیح کا مظہر عدم ایمان. باقی سائنٹیفک علم، ٹیکنالوجیکل علم، میڈیکل سائنسز، انجینئرنگ سائنسز، شریعت کا علم، احکام کا علم، یہ اپنی جگہ ہے، ان میں سے کسی کی نفی نہیں کرنا. لیکن یہاں مراد علم سے کون سا؟ علم الحقائق. اسی پر در حقیقت سارا دار و مدار ہے انسان کے رویے کا. اسلام میں علم صحیح کا مظہر اتم ایمان ہے، جبکہ صحیح عمل صحیح کی اساس تصور فرائض پر ہے. جو آپ کا تصور ہوگا فرائض کا، اسی کے مطابق آپ عمل کریں. اس میں ایک تو لفظ ایڈ کر لیجئے، فرائض اور حقوق. یہ اصل میں ایک ہی حقیقت کے دو، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اللہ کے جانب آپ کے جو فرائض ہیں وہ اللہ کے حقوق ہیں آپ پر. اولاد کے ضمن میں جو آپ کے فرائض ہیں وہ اولاد کے حقوق ہیں آپ پر. مامورین کے جو فرائض ہیں وہ گویا کہ حق ہے امیر کا. امیر کا جو فرض ہے وہ گویا کہ حق بنتا ہے مامورین کا. تو یہ ایک ہی شے کے در حقیقت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، حقوق و فرائض. اسی لیے حقوق اللہ، حقوق العباد، اس میں کل شریعت آ جاتی، کل دین آگے. تو فرائض اور حقوق در حقیقت یہ ایک ہی سکے کے دو رخ، ایک ہی تصویر کے دو رخ. جو تصور حقوق و فرائض ہے اسی پر عمل کا دار و مدار ہوگا، وہ صحیح ہے تو عمل صحیح ہوگا.
اب اگلا جملہ، ایمان انسان کو علم حقیقت ہی عطا نہیں فرماتا، صحیح محرک عمل بھی دیتا۔ یہ ایمان کا دوسرا رخ ہے۔ جو سمجھیے کہ ایمان کی ایک وسعت ہے، ایک اس کی گہرائی ہے۔ وسعت فلسفیانہ فکر کی حامل ہے۔ کائنات کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، علم کیا ہے، تم کیا ہو، تمہارا اللہ سے تعلق کیا ہے، یہ سارا وسعت ہے اس کی۔ یہ ہے فلسفیانہ فکر، علم صحیح۔ لیکن اس کی یقین کی گہرائی، جتنی گہرائی ہوگی اتنا ہی جذبہ عمل کو مہمیز ملے گی۔ تو ایمان کے دو رخ میں رکھیے، میری تقریروں میں کبھی یہ الفاظ آپ نے سنے، گہرائی اور گہرائی۔ ایک ہے ایمان کی گہرائی اور گہرائی، ایک ہے ایمان کی وسعت۔ وسعت جو ہے وہ ریپرزنٹ کرتی ہے علم صحیح کو، اور گہرائی جو ہے وہ محرک فراہم کرتی ہے۔ جتنا گہرا ہوگا ایمان اتنا ہی جذبہ ہوگا جہاد کا، اتنی ہی ایثار و قربانی، اتنی ہی محنت، اتنی ہی جد و جہد۔ جتنا یقین بڑھے گا اتنا ہی جہاد بلند سے بلند تر منازل تک پہنچے گا۔ اس اعتبار سے اولین اہمیت اسی کی ہے۔ جب ایمان ان دونوں اعتبارات سے اصل شے بن گیا، گویا کہ ہماری بحث میں 3/4 ایمان ہے، 1/4 عمل رہ گیا ہے۔ علم صحیح بھی ایمان سے، اور عمل صحیح کے لیے جذبہ محرکہ بھی ایمان۔ تو تصور فرائض دینی تو 1/4 رہ گیا، ان کے مقابلے میں 1/4 ہے، 3/4 ایمان کی حقیقت ہے۔ لیکن اپنی جگہ پر یہ بہت اہم ہے۔ وہ شعر جو میں نے بارہا سنایا ہے کوثر نیازی صاحب کا، مجھے پسند ہے، ذرہ فانی مہر درخشاں، مہر درخشاں ذرہ فانی۔ کائنات کی وسعت کو دیکھو تو یہ سورج بھی ایک ذرے کے مانند ہے، گلیکسیز، اور پھر گلیکسیز کی کتنی کروڑوں گلیکسیز، ارب ارب گلیکسیز۔ تو یہ بیچارہ سورج کیا رہ گیا؟ ایک ذرہ، ذرہ مسکین۔ لیکن ایک ذرے کو اگر الیکٹرانک مائکروسکوپ آپ نے ذرے پر جما دیے تو وہاں سورج نظر آئے گا۔ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے۔ تو یہ اعتباری باتیں ہیں۔ ایک اعتبار سے خورشید کا کیا مقام ہے کہ وہ ذرہ ہے، دوسرے اعتبار سے ذرے کا کیا مقام ہے کہ وہ خورشید ہے۔ اسی طرح کل کے اعتبار سے ایمان کے مقابلے میں یہ تصور فرائض دینی کی اہمیت بہت کم ہے۔ لیکن جب آپ عمل کو دیکھیں گے تو اس کے اعتبار سے بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ تصور فرائض دینی، جس کو میں اپنے ان سادہ تمثیلوں سے واضح کرتا رہا ہوں۔ اب مجھے بار بار یہ جملہ کہنا پڑے گا، بارہا تقریریں کی ہیں۔ اگر 10 فرائض کسی کو سونپ دیے جائیں کہ صبح سے شام تک، امپلائر کہتا ہے امپلائی سے کہ یہ 10 کام تمہیں روزانہ کرنے، اگر کسی حادثے کے باعث وہ 7 بھول جائے، صرف 3 یاد رہ جائے، تو تمام تر خلوص و اخلاص اور محنت و مشقت کے باوجود ایک لفظ نوٹ کیجئے، خلوص و اخلاص بھی کامل، محنت و مشقت بھی کامل، لیکن جو کچھ کرے گا وہ 3 فرائض کے ضمن میں ہوگا، باقی 7 کے ضمن میں 0، وہ تو یاد ہی نہیں رہے گا، تو ناکام ہو جائے گا۔ کتنا بڑا رسک ہے، خلوص و اخلاص کے باوجود اور پوری محنت و مشقت کے علی الرغم ناکام۔ تو فرائض دینی کا اپنے جگہ پر یہ تصور جو ہے وہ بہت ہے۔ چنانچہ ایمان کی ماہیت، اس کی تفاصیل، اس کے درجات، اس کے حصول کے ذرائع اور اس کے لوازم و ثمرات اہم ترین موضوعات ہیں۔ میں نے جب 3/4 اس کو قرار دیا ہے تو اہم ترین موضوعات تو وہی ہیں۔ پھر گن لیجئے، ایمان کی ماہیت، اس کی تفاصیل، اس کے درجات، اس کے حصول کے ذرائع اور اس کے لوازم و ثمرات، یہی موضوعات ہیں جن پر اس سال کی جو محاضرات قرآنی ہیں ان پر گفتگو ہوگی 5 خطبات میں۔
میرے نزدیک اس موضوع کی جو اہمیت ہے آپ کو معلوم ہے، کتنے مواقع پر میں نے ان موضوعات پر نظر دی۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے، لیکن موجودہ محاضرات میں اصل بحث ان پر نہیں بلکہ تصور فرائض دینی پر ہے۔ یہ محاضرات کا لفظ آ گیا تو اب اس کا پس منظر نوٹ کر لیجئے، جو کہ سرورق پر لکھا ہوا ہے۔ مارچ 1985 میں اسی مسجد ہال میں 6 روز تک مسلسل یہ تحریر تھی میری، جو موضوع گفتگو رہی۔ اس میں تھوڑا سا لفظی فرق ہوا ہے بعض جگہ پر، وہ میں آپ کو بتا دوں گا، مبادا یہ سمجھا جائے کہ میں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ میں نے ایک تحریر مرتب کی علماء کرام سے استصواب کے لیے کہ یہ میرا مطالعہ ہے قرآن و سنت سے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی غلطی ہے تو متنبہ کر دی، صحیح ہے تو تصویر فرمائیے۔ 100 علماء کرام کو دعوت دی، جن میں سے 25 حضرات نے تشریف لا کر یہاں تقریریں کی، 25 نے اپنے خیالات لکھ کر دیے۔ بڑی بڑی شخصیتیں بھی تھی اس وقت، میں ان کا بہت ممنون اور مشکور۔ ان محاضرات کی پوری رداد بھی ساتھ میں چھپ چکی، میں اس میں شریک رہا تھا صرف سامع کی حیثیت سے۔ میں نے ایک حرف، صرف ایک استثناء ہوا تھا، ایک مقرر سے ایک سوال کیا تھا بس، مولانا وحید الدین خان صاحب سے، باقی ایک حرف میں نہیں بولا، میں سامع۔ سارے رفقا سامع تھے۔ میں نے اپنے گلے کی بھیڑوں کو بعض اعتبارات سے، یہ لفظ صحیح کہہ رہا ہوں، بھیڑیوں کے سامنے پیش کر دیا تھا، اس لیے کہ استہزاء بھی ہوا، تبسخر بھی ہوا، مذاق بھی اڑایا گیا۔ لیکن میں نے رفقا جو اس میں تھے، انہیں یاد ہوگا پہلے بڑی بریفنگ کی تھی، ان کا ادب ملوز رکھنا ہے، یہ ہمارے مہمان ہیں، بات پسند آئے نہ آئے سکون سے سننی ہے، صرف آپ لوگوں کو سوالات کا حق حاصل ہوگا، وہ بھی پورے ادب کے ساتھ، باقی مجھ پر جو بیتے جھیلیے، میں بھی جھیلوں گا، آپ بھی جھیلیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں تو علی وجہ البصیرت چلیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ دوسروں کے اثرات سے آپ لوگوں کو بچا کے رکھوں، تو بچا کے نہ رکھ اسے، تو ڈنکے کی چوٹ چاہتا ہوں کہ آئیں علماء بات کریں، گفتگو کریں، میری غلطی مجھ پر واضح کریں۔ میرے سامنے وہ آیہ مبارکہ ہمیشہ بڑی اہمیت کی حامل رہی ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علی وجہ البصیرۃ، اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں، نہ میں نہ میرے ساتھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں، تو مجھے بھی ایسے ساتھی درکار ہیں جو علی وجہ البصیرت میرا ساتھ دیں۔ بہرحال اس پہ جو کچھ ہوا وہ اپنی جگہ پر ہے، اس سے مجھے فائدے بھی ہوئے، بعض جزوی اصلاحات، بعض وضاحتیں مجھے کرنے کا موقع مل گیا، اس میں کچھ نہ کچھ لفظی تبدیلیاں میں نے کی ہیں، یہ نیٹ اور بہت بڑا فائدہ جو مجھے حاصل، تو اس لیے یہاں ذکر آیا ہے کہ ان موجودہ محاضرات میں اصل بحث ان پر نہیں بلکہ تصور فرائض دینی۔ الحمدللہ کہ تقریباً تمام مکاتب فکر کے کبار علماء نے تصویر کی پوری کہ بات صحیح ہے، تفصیل تو پھر اس رداد میں پڑھیے کہ جو میں شائع کر چکا ہوں۔ یہاں بھی پھر ایک ترمیم ہے جو میں اب کر رہا ہوں، فرائض دینی، ان کو میں نے صرف ان 3 چھتوں تک رکھا ہے، میں اس تحریر میں بنیاد کو میں نے فرض سے تعبیر نہیں کیا، اس کے بعد میں نے اس میں ایک ترمیم کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اولین فرض ہے تحصیل یقین کی جد و جہد، یہ بھی فرض ہے، اس لیے میں نے آج 2 ہی آیتیں پڑھی ہیں شروع میں، سورہ نساء کی آیت یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے، اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر جو پہلے نازل فرمائی۔ تو آمنو یہاں فعل امر ہے، یہ کہ سورہ حدید کے میرے درس میں بھی آیت نمبر 7 آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا، میں عرض کرتا رہا ہوں کہ یہاں مخاطب کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، اس پوری صورت میں مخاطب کافر ہے ہی نہیں، مسلمان ہے، تو اسے بھی ایک فریضے کی حیثیت سے دینا رکھیے، یہ بھی فرض ہے، اولین فرض یہ ہے۔
البتہ یہ ہے کہ یوں سمجھیے، اب میں نے اسے تعبیر کیا ہے اندر کی کھدائی. ایمان تو اندر ہے نا. اگر آپ کو یہ 3 منزلہ عمارت بنانی ہے تو نیچے بنیاد بھی تو اتنی ہی گہری لے جانی ہوگی. اور یہ بھی نوٹ کیجئے کہ بعد میں بنیاد گہری نہیں ہو سکتی. آپ نے بنیاد ڈالی 1 منزل کی، بنا دی 3 منزلیں، گرے گرے عمارت، دھسے ہی دھسے. اگر 3 منزل کا آپ کا ارادہ ہے تو اتنی ہی گہری آپ کو پہلے بنیاد ڈالنی پڑے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اندر جو کھدائی کرنی ہے ایمان کی گہرائی کے لیے، تو یہ تو سب سے پہلا کام تو یہی ہوگا. تو اسے بھی فرائض کی فہرست میں شامل کیجئے. لیکن یہ کہ یہ جو سپر سٹرکچر ہے زمین کے اوپر، اصل میں اس موضوع، اس تحریر میں ان 3 لیولز پر گفتگو کی. اب آئیے 3 اساسی فرائض. اس کو آپ نوٹ کر لیجئے کہ اس کے بعد ہے 3 لوازم. 3 جمع 3 6. اساسی فرائض اور لوازم میں کیا نسبت ہے؟ اس کی تشبیہ اور تمثیل بہت سادہ. اصل فرض نماز ہے، نماز کے لیے وضو لازم ہے، وضو کے لیے پاک پانی لازم ہے. اگر حالات کچھ ایسے ہیں، مجبوری ہے، تو پاک مٹی سے تیمم لازم ہے، تو قائم مقام ہو جائے گا وضو کا. یہ درجہ بدرجہ فرض. کیا اصل فرض ہے نماز پڑھنا، لیکن پھر یہ کہ وضو بھی تو فرض ہے. وضو میں فرائض ہے. فلاں کام چھوٹ گیا تو وضو ہوئی. اس اعتبار سے یہ 2 لفظ اب ذہن میں رکھ لیجیے، اساسی فرض اور اس کے لوازم. تو 3 اساسی فرض اور 3 لوازم، یہ میری اس سوچ کا خلاصہ ہے. ایک مسلمان کے اساسی دینی فرائض 3 ہیں. نمبر 1، سادہ ترین الفاظ میں، ابھی اصطلاحات سے بالکل علیحدہ صرف نظر کر لیجئے. ایک یہ کہ خود صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بنے. یہ میری سن 51 کی تحریر میں موجود ہے، یہاں آپ دیکھ لیں گے یہ تینوں فرائض کا تصور. پہلا، خود اللہ کے بندے بنو، صحیح معنی. لیکن اس کے لیے اصطلاحات بنیادی. اسلام اطاعت خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تقوی اور عبادت. ان میں ایک اضافہ آپ یہاں کر لیجئے، ان میں ایک بڑا گہرا معنوی ربط ہے. اسلام پہلا قدم ہے، اس کے معنی ہے جو گیو اپ ریزسٹنس، جو سرنڈر. معلوم ہوا پہلے کشمکش تھی، مقابلہ تھا، جنگ جاری تھی. آپ نے سپر انداختے مگر جنگشت، آپ نے ہتھیار ڈال دی. وہ جنگ کون سی تھی؟ آپ کے نفس کی اور اللہ کی. آپ نے ہتھیار ڈال، سرنڈر، سر تسلیم، ختم. اچھا، یہ مجبوراً بھی ہو سکتا ہے. حضور کی حیات طیبہ میں جب انقلاب کی تکمیل ہوئی تو بہت سے لوگوں نے مجبوراً بھی تو سرنڈر کیا تھا. منافقین نے مجبوراً بھی تو سرنڈر کیا تھا. عبداللہ ابن ابی نے مجبوراً سرنڈر کیا تھا. لیکن اسلام کے معنی سرنڈر. مسلمان وہ ہو گیا، اب وہ مجبوراً ہے، مرضی سے، یہ علیحدہ بحث ہے. اس سے آپ کی بحث، آپ کو اس سے بحث نہیں کر سکتے. وہ اللہ جانتا ہے وہ مجبوراً ہوا ہے، دھوکے کے لیے ہوا ہے، آئندہ جنگ جاری رکھنے کے لیے، مہلت لینے کے لیے ہوا ہے، جو بھی ہو، جاسوس بن کر آیا ہے، جو بھی ہو. اسلام ہو گیا کر دیا. اس سے اگلا لفظ ہے اطاعت. اطاعت کا مادہ ہے طور. طور کے معنی ہے آمادگی، خود آمادگی. طوعن و کرہن، یہ لفظ 2 جو آتے ہیں، ایک آمادگی کے ساتھ کرنا ہے، ایک مجبوری سے کرنا ہے. اب اسلام میں سے مجبوری والے حصے کو نکال دیجئے، تب اطاعت. اور اطاعت اللہ کے ساتھ رسول کی، یہاں بریکٹڈ ہے. یہ مضمون بہت طویل ہے،
لیکن بہت محکم ہے. اللہ کی اطاعت رسول ہی کے اطاعت کے ذریعے ممکن ہے، کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. یہ اس طرح دو، ادھر سے لے ادھر سے لے لیں. یہ اب توبہ کی طرف میں توجہ دلا رہا تھا. اسلام سرنڈر، مجبور یا آمادگی سے، اس سے کوئی بحث نہیں. اطاعت اب دلی آمادگی سے حکم ماننا ہے اللہ کا، اس کے رسول. اسی کا ایک منفی رخ ہے تقویٰ. تقویٰ کیا ہے؟ بچنا، نافرمانی سے بچنا، گناہ سے بچنا، اللہ کے حکم کو توڑنے سے بچنا. گویا کہ اطاعت اور تقویٰ یہ دونوں، یہ مثبت اور منفی رخ ہے. اس میں ایک اضافہ بات کروں گا میں. یہاں 4 اصطلاحات کے حوالے سے ابھی تقویٰ کو اسی درجے ذہن میں رکھیے. لیکن جامع ترین اصطلاح ہے عبادت. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور عبادت میں صرف آمادگی نہیں، گہری اور شدید محبت کے جذبے کے تحت اللہ کی بندگی. العبادت تجمع اصلین، غایت الحب مع غایت الذل مع غایت الذل والخضوع. دو چیزوں، دو بنیادوں کے جمع ہونے سے عبادت وجود میں آتی ہے. حد درجے کی محبت اور حد درجے میں اپنے آپ کو بچھا دینا، انقیاد، تسلیم کا آخری. میری کوئی مرضی نہیں، جو تیری مرضی ہے وہ میری مرضی. اور محبت، دیکھا آپ نے ان 4 الفاظ میں ایک تدریجی ارتقاء ہے. البتہ اس میں جو میں تقویٰ کے بارے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید کے بعض مقامات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ اصل میں اس ڈرائیونگ فورس کا نام ہے جو آدمی کو آگے سے آگے بڑھاتی ہے. اطاعت میں اور گہرا ہونا، اللہ کی بندگی میں اور پختہ، یہاں تک کہ درجہ احسان تک پہنچ جائے. اخبرنی عن الاحسان، مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اس کے لیے سورہ مائدہ کی اس آیت کو ذہن میں رکھیے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان پر کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں جو پہلے کھا پی چکے. جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، چاہے آپ نے گیلن کے گیلن پیے ہو، کوئی حل نہیں. اب کو تشویش اپنے آس پاس نہ آنے دو. یہاں سے اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین. یہاں آپ نے تقویٰ کی تکرار دیکھی. یہ تقویٰ ڈرائیونگ فورس ہے. ثم اتقوا، اور پہلا ایمان وہ ہے جس کے ساتھ عمل کو علیحدہ ذکر کیا ہے. ثم اتقوا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا. اب اگلا ایمان کا مرحلہ وہ ہے جہاں عمل خود بخود اس کے اندر شامل ہے، علیحدہ کیٹیگری رہی نہیں. ثم اتقوا واحسنوا، پھر اور تقویٰ اور احسان. اس کے حوالے سے میں عرض کر دوں، مولانا مودودی کی ایک بڑی قیمتی تحریر ہے، تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں. ان میں انہوں نے اسلام، ایمان، تقویٰ اور احسان 4 چیزیں بیان کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی بھی تصحیح ہو جائے. حدیث جبرائیل میں 3 ہی آئی ہیں، اسلام، ایمان، احسان. تقویٰ در حقیقت کوئی علیحدہ مقام نہیں ہے. تقویٰ کو وہ ڈرائیونگ فورس ہے کہ جو ایک پہلی منزل سے دوسری سے تیسری تک انسان کو لے جاتی ہے. یہ آیا مبارکہ سورہ مائدہ کی نہایت اہم. اسلام ایک مقام ہے، جیسے آپ کو معلوم سلوک میں مقامات. اسلام ایک مقام، اور اونچا مقام ایمان ہے، اور اونچا مقام احسان ہے. تقویٰ کسی مقام کا نام نہیں، بلکہ حدیث جبرائیل کے حوالے سے جتنے بھی اس کے ورشنز ہیں ہمارے پاس، ان سب میں وہی 3 چیز. اسی اعتبار سے یہاں بھی میں نے وضاحت کر دی
تقوی ایک زیادہ گمبھیر اصطلاح ہے، لیکن یہاں جو 4 اصطلاحات کے رب میں میں لایا ہوں، اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت۔ اب آگے چلیں۔ یہ کیفیات انسان میں ہمہ تن، ہمہ وقت اور ہمہ وجوہ مطلوب ہیں، نہ کہ جزوی یا جز وقتی۔ اس کی ایک ایک دس پہ شرح کرنی پڑے گی آپ۔ مطلوب جو مقام ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، مقام بندگی تو یہی ہے، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ۔ جز وقتی آپ بندگی نہیں کر سکتے، جز وقتی ملازمت کر سکتے، وہ امپلائر ریلیشن شپ اور ہے جز وقتی ہمہ وقتی۔ اللہ کی بندگی جز وقتی نہیں ہو سکتی، نہ جز وقتی نہ جزوی، کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ آپ نے یہ آیتیں سنی ہیں، ترجمے سنے ہیں، میں وقت نہیں لے رہا، صرف یہ کہ ٹانک لیں ذہن میں کہ یہ در حقیقت ایک جملہ جو ہے اس کا تعلق اس سے۔ یہ کیفیات انسان میں ہمہ تن، ہمہ وقت اور ہمہ وجوہ مطلوب ہے، نہ کہ جزوی یا جز وقتی۔ اللہ استثناء یہاں بھی ہوگا، جیسے وہاں نوٹ کر آیا ہوں استثناء۔ مریض آدمی ہے، مفلوج ہے، ہلنا چاہتا نہیں ہل سکتا، نفسیاتی مفلوج ہے، مانتا ہے کہ ہاں یہ کام فرض ہے، نہیں کر پا رہا، یہاں بھی اللہ ہے۔ علت یہ کہ کبھی غفلت کے باعث، اب یہاں بھی دیکھیے ایک جملے میں 3 اسباب آئے ہیں، غفلت کے باعث، یا جذبات کی رو میں بہہ کر، یا ماحول کے اثرات سے مغلوب ہو کر کوئی غلط حرکت سرزد ہو جائے، دل ارادہ نہیں، سرزد ہو جانا، اس کا اپنا ایک کنوٹیشن ہے، مفہوم ہے۔ معصیت بل ارادہ تو بغاوت ہے، جسے ہم گناہ کہتے ہیں، تقصیر، وہ بل ارادہ نہیں، سرزد ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ نمبر 1 غفلت کے باعث، یاد رہا۔ نمبر 2 جذبات کا رو، اندر سے ایسا ریلا اٹھا ہے، طوفان بہہ گیا آدمی، اس کی قوت ارادی کے بند ٹوٹ گئے۔ نمبر 3 کسی ایسے ماحول میں چلا گیا ہے، وقتی طور پر، عارضی طور پر، کہ اس سے مغلوب ہو گیا ہے۔ 3 اسباب ہو سکتے ہیں معصیت کے، تو یہ ہے استثناء۔ حرکت ایسی سرزد ہو جائے تو اس پر فوری توبہ اللہ کے یہاں لازماً مقبول ہوگی، یہ لازماً انڈر لائن کریں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 17، 18 بھی انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ یہاں لفظ فوراً کیوں آیا؟ فوری طور پر، ڈیرا ڈال دینا نہیں ہے، اب گر گئے تو پڑے رہو۔ راہ چلتا آدمی پھسل گیا، گرتا ہے تو بجلی کی مانند ہوتا ہے، اللہ یہ کہ فریکچر ہی ہو گیا، وہ بات دوسری ہے، ورنہ پڑا نہیں رہتا۔ فوری توبہ ہو، جیسے ہی ریلا گزر گیا جذبات کا، جیسے ہی ماحول کا وہ جو غلبہ تھا وہ رفع ہوا، جیسے ہی غفلت کا پردہ چاک ہوا، ثم یتوبون من قریب، جو لوگ فوری توبہ کر لیں گے، انما التوبۃ علی اللہ، ان کا حق ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے توبہ قبول۔ بہت بڑی ہمارے لیے اس میں نوید، خوشخبری، یہ اپنی جگہ پر ایک بہت مکمل فلسفہ ہے توبہ کا، لیکن یہاں صرف ان الفاظ کی حد تک صرف کی ہے۔ اس کے بعد اگر جان بوجھ کر کوئی ایک معصیت بھی مستقل طور پر اختیار کی گئی، جان بوجھ کر ایک معصیت بھی مستقل طور پر اختیار کی گئی اور اس پر اصرار ہوا، تو اس سے نہ صرف یہ اصرار سین والا نہیں ہے، میرے والا نہیں ہے، یہ سواد والا ہے، یہ تو اس سے نہ صرف تمام نیکیوں کے ضائع چلے جانے یعنی حبط اعمال کا اندیشہ ہے، بلکہ اس کا خطرہ ہے
کہ المعاصی برید الکفر کے مطابق ایمان بالکل زائل ہو جائے اور انسان خلود فی النار کا مستحق ہو جائے۔ یہاں بھی ایک اللہ ہے، اللہ یہ کہ حقیقی اور واقعی اضطرار موجود ہے۔ اضطرار ہے، بھوکا مر رہا ہے سور کھا سکتا ہے، اضطرار اس کو مردار کھا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے، اضطرار نہیں ہے، جان بوجھ کر عیش کے لیے، تللوں کے لیے حرام کاروبار، سودی کاروبار، یہ پھر بالکل دوسری شے ہے۔ یہاں وہ آیت نوٹ کیجئے، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جس نے جان بوجھ کر، کسب کا لفظ ہے یہاں پر، دیکھیے وہ ہے سرزد ہو جانا، یہاں ہے جان بوجھ کر کرنا۔ سیئۃ میں یہاں تنکیر ہے تفخیم کے لیے، چھوٹا گناہ نہیں، بڑا۔ پھر اس پر اصرار ہے، احاطہ کر دیا، احاطت بہ خطیئتہ۔ اس پر اعتراض تھا بعض علماء کو کہ اس میں کچھ خارجیت یا معتزلیت کی بو آتی ہے۔ ہمارے علماء کرام کو بڑی چنتا اور تشویش ہوتی ہے کہ لوگوں کو کہیں کوئی بے چینی لاحق نہ ہو۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے۔ یہ ایک عجیب موضوع ہے جس پر ہمارے ایک نوجوان عالم ساتھی اس وقت شاید ہمارا ساتھ چھوڑ بھی رہے ہیں اس ایشو پر، مولانا فیض الرحمان صاحب۔ میں یہاں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہاں ایک لفظی اصلاح میں نے ان کے جاننے والے ہیں، میرے بھی کرم فرما ہے، مفتی نظام الدین صاحب کی ایک اصلاح یہاں قبول کی ہے پچھلے سالانہ اجتماع میں، اور ان کے اپنے ہاتھ کی تحریر میرے پاس بطور سند موجود ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ یہ الفاظ ان کے، المعاصی برید الکفر، یہ اصول ہے علماء کے ہاں۔ معصیت ڈاک ہے کفر کی، گناہ کفر کو لاتا ہے، جیسے ڈاکیا آ کے ڈاک دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک گناہ کیا تو کفر ہو گیا، نہیں، گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہے۔ میں اعلان برات کرتا ہوں اس خارجیت سے۔ پھر یہ بھی کہ وہ اسلام سے نکل گیا، کفر میں داخل نہیں ہوا، یہ معتزلہ کا موقف ہے، اس سے بھی اعلان برات کرتا ہوں۔ مسلمان رہتا ہے، اس کے اندر کا ایمان جو ہے وہ یقین قلبی والا ایمان، وہ شے دیگر ہے، اسلام شے دیگر ہے۔ ان دونوں میں جو گڑبڑ کرتے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو ان کی بے عملی اور حرام خوریوں کے اوپر مطمئن کیا۔ یہ ساری جو ہے ہماری بے عملی ہوئی نہیں، ان احادیث کا ترجمہ کرنے کو تیار نہیں۔ یہ ترجمہ نہ کر دینا، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ نہیں، یہ نہ کرنا، کہنا خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں، خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں، خدا کی قسم اس کا ایمان کامل، گویا کہ حضور کو تو عربی زبان آتی نہیں تھی، جو مدعی ہے کہ انا افصح العرب۔ ذہن میں رکھیے گے، یہ مفتی نظام الدین صاحب کی میں نے اصلاح قبول کی ہے، لیکن ان کے الفاظ ہیں المعاصی برید الکفر۔ ایک انتہا یہ ہو سکتی ہے، جیسے حضور نے فرمایا ایک گناہ کیا داغ پڑ گیا، توبہ کیا داغ دھل گیا، نہیں کیا دوبارہ دو گناہ کیا پھر داغ، پھر گناہ کیا پھر داغ، پھر گناہ کیا، تو یہاں تک کہ دل سارا سیاہ ہو گیا، یوں بند ہو گیا۔ حضور نے مٹھی بند کی، اس طرح دل بند ہو جاتا ہے، اور بند کے اوپر تو پھر مہر لگتی ہے، اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ۔ لیکن اس کا فیصلہ ہم اس دنیا میں نہیں کر سکتے، یہ فرق ہے، اس پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا، فتویٰ وہی ہوگا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں، مسلمان ہے۔ اس دنیا میں ہماری بحث صرف اس حد تک رہے گی کہ کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے، مومن ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ میاں کے ہاں جا کر پتا چلے۔ کیا پتا کس کس کا پردہ چاک ہو جائے، کون کون سے یہاں جو اتقیاء اور زہاد مشہور ہیں وہاں معلوم و ریاکار تھے بدترین۔ جب حدیث موجود ہے، جو شہید سمجھا گیا تھا، جو بہت بڑا عالم سمجھا گیا تھا،
جو بہت مخیر سمجھا گیا تھا، تینوں کو کہا گیا کہ جہنم، انک قاتلت لان یقال جریء، تم چاہتے تھے، تم نے جنگ کیا تھا اپنی جرأت کی شہرت حاصل کرنے کی، تم نے علم سیکھا اور سکھایا لوگوں پر روب گانٹنے کے لیے، تم نے دولت خرچ کی تاکہ کہا جائے سخیون، قیلا کہا جا چکا تمہارا مطلوب مل چکا، یہاں کچھ نہیں ہے، اوندے منہ گھسیٹ کر، اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیے جائے، کس کس کے پردے چاہتے، اللہ بچائے۔ لیکن یہ کہ خدا کے لیے تشویش پیدا ہونے دیجیے لوگ، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں، کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھلا کے رخ دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار، سب کی آمد دو سلاؤ نہیں، یہ نہیں کہ فتویٰ لگا دو کہ وہ کافر ہو گیا، یہ منافق ہو گیا، معاذ اللہ، یہ کسی کا مقام نہیں۔ بہرحال اس کو سمجھ لیجئے، یہ ہے عبادت، اسلام، اطاعت، تقویٰ۔ اس کے ضمن میں ایک پیراگراف میں جو کچھ ہے، اب اس میں جو جو موضوعات آ گئے وہ تو آپ اندازہ کیجیے۔ اب دوسرا فرض، سادہ الفاظ میں دوسرے یہ کہ دوسروں کو حتی المقدور اسلام کی تبلیغ کرے اور دین کی دعوت دے۔ اس کے لیے اصطلاحات کیا ہیں؟ ہے کہ اس کے لیے یوں تو بے شمار اصطلاحات ہیں، جیسے انذار، خبردار کرنا، قم فانذر، یہ بھی دعوت و تبلیغ ہی ہے نا، تبشیر، بشر المومنین، یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے، تذکیر، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، وعظ، وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ، نصیحت، لا تحبون الناصحین، سب قرآن مجید کی اصطلاحات ہیں، وصیت، ووصی بہا ابراہیم وبنیہ ویعقوب، تعلیم، یعلمہم الکتاب والحکمہ، تبیین، لتبین للناس ما نزل الیہ، تلقین، یہ مختلف ہیں وغیرہ، ہاں بے شمار الفاظ ہوں گے، لیکن اہم تر اصطلاحات چار ہی۔ نمبر ایک تبلیغ، نمبر دو دعوت، نمبر تین امر بالمعروف ونہی عن المنکر، نمبر چار شہادت علی الناس۔ ان میں بھی ایک بڑا عجیب معنوی ربط ہے۔ تبلیغ پہنچانا، انگریزی میں بہترین تعبیر ہوگی ٹو ریچ آؤٹ ٹو ادرس۔ آپ کو چل کے جانا پڑے گا، آپ کو بات پہنچانی ہوگی، ذرائع ابلاغ کا استعمال کرنا ہوگا، یو ہیو ٹو ریچ آؤٹ۔ دعوت، بلانا، تبلیغ کا نتیجہ ہے بلا لینا، آؤ اللہ کے راستے کی طرف، ادعو الی سبیل ربک ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، دعوت الی اللہ، دعوت الی الحق، دعوت الی سبیل اللہ، پہنچانا، بلانا۔ تیسری اصطلاح امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ایک اصطلاح ہے، یہ دو ہیں اپنی جگہ پر لیکن لازم و ملزوم جڑے ہوئے، نیکی کا حکم، بدی سے روکنا۔ اس میں انداز تحکمانہ بھی ہے، اس میں طاقت کے استعمال کی بھی، جیسے کہ احادیث میں ہے، بالید، باللسان، بالقلب، اور بالقلب جو ہے وہ ادنا درجہ ہے، ذالک اضعف الایمان، لیس وراء ذالک من الایمان حبۃ خردل، پھر تو رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ مطلوب ہے بالید، طاقت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس میں اہم تر ہے نہی عن المنکر۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تحریک نے اس کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا، اصل حصہ اس کا نکال دیا، اہم تر ہے، اور علماء اور صلحاء کے کرنے کا تو اصل کام وہ ہے۔ الحمدللہ اس پر کتاب آ چکی ہے، امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لایا عمل،
اور علماء اور اتقیاء اور فلاحاء کے کرنے کا اصل کام شہادت علی الناس، یہ فلسفیانہ اصطلاح ہے، یہ مقصود ہے لوگوں پر حجت قائم کر دینا کہ وہ اللہ کے ہاں یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار ہم تک تو تیری بات پہنچی ہی نہیں۔ جب نہیں پہنچی تو جواب دہی کا ہے، جن کے ذمہ تھا پہنچانا انہوں نے نہیں پہنچائی، مجرم وہ ہیں، پھندا ان کے گلے میں ڈال، رسول نہ پہنچاتے اصل مجرم وہ ہوتے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین۔ اب رسول کے بعد امت ہے، اسی لیے میں نے کس قدر وضاحت سے کہا ہے مجرم امت مسلمہ ہے، امت کافرہ نہیں، انہیں تو پہنچانا ہمارے ذمہ ہے، اور ہم خود ان کے در کے بھکاری، پیسے ہی پیسے کے نہیں، ہتھیار کے ہی نہیں، نظریات کے، افکار کے، تہذیب کے، تمدن کے، ثقافت کے، ہر شے انہیں سے بھیک مانگ کر لے رہے ہیں۔ شہادت علی الناس، ان پر بھی، ان اصطلاحات پر بڑی میں سمجھتا ہوں الحمدللہ کہ بڑی جامع اور مختصر لیکن بہت اہم بحث ہو چکی ہے اس کتابچے میں، شہر قاتل عمل میں۔ فلسفیانہ اصطلاح جو ہے شہادت علی الناس، سمجھانا پڑتا ہے اس کو، باقی اصطلاحات جو ہے بالکل واضح ہیں، سادہ۔ اب اس میں جو اگلا جملہ ہے یہ خود انسان کی اپنی شرافت اور مروت کا تقاضا بھی ہے۔ ایک شریف انسان کو کوئی خیر ملے تو ایک تو بخیل ہوگا اور ایک وہ جو اسے تقسیم کرے گا، دوسروں کو کے ساتھ شیئر کرے گا۔ شریف انسان تو وہی ہوگا۔ بڑے پیارے الفاظ سورہ معارج کے، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، خیر مل گیا ہے سمیٹ سمیٹ کے اپنے پاس ہی رکھو، کسی اور کو اس کا کوئی حصہ نہ پہنچ جائے گا۔ یہ خیر آپ کو ملا، دین ملا، ایمان ملا، اسلام ملا، کتاب اللہ ملا، اس کو شیئر کرو بھائی، شرافت کا تقاضا ہے، مروت کا تقاضا ہے، اپنائے نو کی ہمدردی اور خیر خواہی کا تقاضا بھی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور بھائی آپ کے سگے بھائی بھی ہیں، آپ کے چچا داد بھائی بھی ہیں، آپ کے کنبے کے لوگ بھی ہیں، آپ کا قبیلہ بھی ہے، آپ کی قوم بھی ہے، پوری نوع انسانی بھائی ہے آپ کی۔ آدم اور حوا پر جا کر تو وہ آپ کے سگے بھائی بنتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ حتی یحب لنفسہ ما یحب حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تو دو تقاضے ہوئے، ایک تقاضا ہے شرافت اور مروت کا، ایک تقاضا ہے انسانی ہمدردی اور خیر خواہی، لیکن سب سے بڑھ کر یہ سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا منطقی نتیجہ ہے کہ اب تا قیام قیامت تمام انسانوں پر اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اتمام حجت یعنی شہادت علی الناس کی ذمہ داری بحیثیت مجموعی امت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام کے کندھے پر۔ یہاں وہ آیتیں لے آئیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ یہ ہے دوسرا فرض۔ اب آئیے تیسرا فرض۔ تیسرے یہ کہ وہ اللہ کے کلمے کی سربلندی اور اس کے دین حق کے بالفعل قیام اور غلبے کے لیے تن من دھن سے کوشاں ہو۔ تن من دھن سے کوشاں، جدوجہد، محنت، تن بھی لگے۔ ہم نے جو تنظیم کی جو بیعت ہے اس کا جو عہد نامہ ہے اس میں یہ الفاظ
انی اعاہد اللہ ان احبط کل ما یکرہ واجاہد فی سبیلہ جہد استطاعتی وانفق مالی وابذل نفسی لاقامت دینہ واعلاء کلمتہ، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے مال کھپانا جاتا۔ اس کے لیے قرآن حکیم کی 5 اساسی اصطلاحات ہیں، یہاں 4 سے ایک عدد بڑھ گیا۔ تکبیر رب، وربک فکبر، یہ ذرا اس کے آخری صفحے پر یہ آیات کا حوالہ موجود ہے۔ وربک فکبر وکبرہ تکبیرا، اقامت دین، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اظہار دین الحق علی الدین کلہ، اظہار دین الحق علی الدین کلہ، یعنی غلبہ دین لیظہرہ علی الدین کلہ، لیکون الدین کلہ للہ، دین کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ اور 5ویں اور جامع ترین اصطلاح، لیقوم الناس بالقسط، لوگ عدل اور انصاف پر قائم، اور قائم بالقسط صرف اللہ ہے، کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا۔ Absolute impartiality is impossible. Absolute objectivity is impossible. میں بالکل امپارشل ناممکن ہے۔ مرد ہے تو وہ مرد کی حیثیت سے سوچے گا، اپنی مصلحتوں کو سامنے رکھے گا، عورت ہے عورت کی حیثیت سے سوچے گی، اپنی مصلحتوں کو مقدم رکھے گی۔ یہی معاملہ مزدور آجر اور مستاجر کا ہے، یہی معاملہ عامر اور مامور کا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایک حیثیت ہے انسان کی، صرف ایک ہستی اللہ کی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تو قائم بالقسط وہی ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اس کے نظام کو قائم کرنا۔ 5 اصطلاحات ہیں، لیکن جو نقشہ بنا ہے اس کو نوٹ کیجیے آخری صفحے پر۔ اعلاء کلمت اللہ، جو میں نے یہ جو نچلے والی 5 صفات ہیں، یہ حدیث میں لفظ آیا ہے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ ہی سب سے اونچا ہو جائے۔ تو یہاں نیچے رکھا ہے 5 کو، تکبیر رب، اقامت دین، دین پورا اللہ ہی کے لیے ہو جائے، غلبہ دین حق، اعلاء کلمت اللہ۔ لیکن اس سے اوپر ہے اسلام کے نظام عدل اجتماعی کا قیام، یعنی اسلامی انقلاب، تنظیم اسلامی کی اجتماعی مساعی کا آخری ہدف یہ۔ سب سے اونچی منزل جب یہی ہے فرائض کی، تو آخری ہدف تو یہی ہوگا۔ یہاں جو میں نے لکھا ہے متن میں، حدیث نبوی میں ایک چھٹی اصطلاح وارد ہوئی ہے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ ہی کی بات سب سے اونچی ہو، اللہ سب سے بڑا ہو جائے، اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے، اللہ کا جھنڈا سب سے بلند ہو جائے، پورا دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے، دین تمام ادیان پر غالب ہو جائے۔ بات تو ایک ہی ہے، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ اللہ کی کبریائی کا نفاذ ہو گیا، اللہ کی بات سب سے اونچی ہو گئی، اللہ کا جھنڈا سب سے اونچا ہو گیا، اللہ کا دین غالب ہو گیا، کل دین اللہ کے لیے ہو گیا۔ بات تو ایک ہی ہے۔ اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی میں کوئی فرق نہیں بیان کر سکتا جو اسلام اور اطاعت اور تقوی اور عبادت، یا جو تبلیغ اور دعوت، یہ تو بالکل ہی ایک شے ہے، ایک ہی شے ہے، صرف تعبیر کا انداز۔ اب چلیے، اس کے علاوہ 3 عام فہم تعبیرات بھی ہیں اسی کی۔ قیام حکومت الہیہ، یہ وہ اصطلاح ہے جس کے حوالے سے ابوالکلام مرحوم نے اپنی بات شروع کی، پھر مولانا مودودی مرحوم اسی کو لے کر آگے چلے۔ نفاذ اسلامی کا، نظام اسلامی کا نفاذ یا نفاذ نظام اسلامی، یہ جماعت اسلامی نے پاکستان میں آ کر عام فہم اصطلاح استعمال کی۔ اسلامی انقلاب، یہ آج ہم اس کی اصطلاح کو استعمال کر رہے ہیں، بات ایک ہی۔ اور بائبل کو ایڈ کر لیجئے اس میں،
اس کی اصطلاح ہے کنگڈم آف ہیون آن ارتھ، آسمانی بادشاہت. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. جیسے تیری مرضی آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی پوری ہے. زمین میں فساد آ گیا، بغاوت، سرکشی ہو، لوگ اللہ کے خلاف بغاوت، انسان کے اوپر ظلم کر رہا ہے. Thy kingdom come, thy will، تیری مرضی، be done on earth as it is in heaven. تو ہے تو کوئی ایک ہی، مشکات تو ایک ہی ہے نا، مشکات نبوت. یہ نہ سمجھیے کہ انجیل میں سرے سے کچھ ہے ہی نہیں یا تورات میں سرے سے کچھ ہے ہی نہیں. یہ بھی ہمارے ہاں بہت تنگ ذہن قسم کے لوگوں کے خیالات ہیں. سورہ نساء کی آیت میں فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اس سے استغنا اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں لوگوں نے سمجھ لیا. استغنا ہوگا اس میں کہ شریعت کے اعتبار سے اب کوئی پرانی بات حجت نہیں. حکمت، موعظت، تاریخ، اس کے حوالے سے تو حکمت بھری ہوئی ہے. حکمت کا جس کو آپ پاور پیک کہتے ہیں، حکمت کا پیک ہے بائبل. بائبل سے مراد ہے اناجیل اربع، متی اور مرقس اور یوحنا اور لوک. یہ کہ حجت نہیں، حجت کتاب اللہ و سنت رسول. بہرحال اس کی اصطلاح میں تو بہت قائل ہوں اس اصطلاح کا. کنگڈم آف ہیون آن ارتھ، خدا کی بادشاہ. منادی ہی یہی کرتے تھے حضرت مسیح، توبہ کرو کہ خدا کی بادشاہت کا وقت قریب. دی کنگ از کمنگ، یہ میں نے اس مضمون میں بھی کل تقسیم ہوا ہے بیان کیا. چھوڑیے اس کو، آگے چلیے. اچھا، اب یہ جو تین فرائض ہیں بیسک، اب اس کو جو تشبیہ ہے وہ آ رہی ہے. متذکرہ بالا تین فرائض کی باہمی نسبت اور ان کا ایمان اور ارکان اسلام کے ساتھ ربط و تعلق ایک ایسی سہ منزلہ عمارت کی مثال سے خوب واضح ہو جاتا ہے جس کی نمبر ایک زیر زمین بنیاد ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن پوری عمارت کی مضبوطی اور پائیداری کا دار و مدار اسی پر ہے. نمبر دو، اسی بنیاد کا ایک حصہ زمین سے باہر نظر ہے جو نظر آتا ہے، جسے عرف عام میں کرسی اور انگریزی میں پلنتھ کہتے ہیں. تین، پہلی منزل پر صرف 4 ستون ہیں، دیواریں تعمیر نہیں کی گئیں. ظاہر ہے کہ اوپر کی پوری تعمیر کا وزن انہی کے ذریعے بنیاد تک پہنچتا ہے. نمبر 4، ان ستونوں پر پہلی چھت قائم ہے. نمبر 5، دوسری چھت بھی اگرچہ ان ستونوں پر ہی قائم ہے لیکن دیواروں کی تعمیر کے باعث ستون نظر نہیں آتے. اس کے اوپر تیسری اور آخری چھت ہے اور اس کا بھی یہی معاملہ ہے. اب ان چیزوں کو کورسپونڈنگلی ہمارے اس تصور فرائض دینی میں جو اجزاء ہیں جوڑتے جائیے. اس مثال میں زیر زمین بنیاد ایمان کا تصدیقم بالقلب والا حصہ یعنی یقین قلبی ہے. بنیاد کا نظر آنے والا حصہ اقرارم باللسان ہے یعنی کلمہ شہادت. 4 ستون 4 عبادات کی نمائندگی کرتے ہیں یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. پہلی چھت اسلام، اطاعت، تقوی اور عبادت کی نمائندگی کرتی ہے. دوسری چھت تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور شہادت علی الناس سے عبارت ہے. اور تیسری اور آخری چھت تکبیر رب، اقامت الدین، اظہار دین، اعلاء کلمت اللہ یا قیام حکومت الہیہ کی مظہر ہے. واللہ اعلم. اس پر میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا اس وقت. دیکھیے، ایک تو اس کا جو پہلا حصہ ہے صرف اس کو ہی جو ذرا زیادہ ڈارک ہے اس پر نگاہ مرتکز کیجیے. اس کو ایک رنگ زیادہ گہرا کیوں دیا گیا ہے؟ صرف اس کالے حصے کو زیادہ ڈارک. اور حدیث نبوی لائیے، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، یقین قلبی کی بات نہیں کی ہے، شہادت. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
ان کو ہم 5 ارکان کہہ دیتے ہیں. اس میں 4 ارکان کی حیثیت سے سامنے ہے. رکن کہتے ہیں ستون کو. نوٹ کیجئے 4 ارکان ہیں کعبے کے: رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی، اور چوتھا جس میں حجر اسود ہے. 4 ارکان ہیں. ویسے یہ استعارت 5 ارکان ہم کہتے ہیں کلمہ شہادت کو بھی، لیکن اس مثال میں بنی الاسلام علی 5 ارکان کا لفظ نہیں ہے. اس میں اس حدیث میں اسلام کا ارکان کا لفظ نہیں ہے. 5 چیزوں پر بنیاد قائم ہے، لیکن اصل شے جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. نہ ہو تو یہ ستون بے معنی ہے. نتیجے نکالتے جائیے. اگر وہ اسلام والی چھت نہیں ڈالنی تو یہ ستون کاہے کو کھڑے کرنے آتے ہیں؟ چھت نہیں ڈالنی تو ستون کیوں بنائے؟ اگر وہ اسلام ذہن میں نہیں ہے، اسلام، اطاعت، عبادت، تقوی، تو پھر یہ ریچولز ہیں. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں. مور اور لیس میننگ لیس ریچولز، بے معنی رسومات بن کر رہ گئی. رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ. کم سے کم اس پوری چھت کو تو ذہن میں رکھو خدا کے بندو. وہ اوپر کی 2 منزلوں تو بعد میں آئیں گی، لیکن بنی الاسلام علی 5 کا بھی تو ایک تقاضا ہے. بنیا فعل مجہول ہے، اسلام ہے اصل میں نائب فاعل. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، تعبیر کیا گیا اسلام کو 5 چیزوں پر: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات. اسلام ان چیزوں کے مترادف نہیں ہے. چھت کو قائم کیا گیا ہے دیواروں پر یا ستونوں پر. ستون علیحدہ شے ہے، چھت علیحدہ شے ہے. اور چھت نہ ہو تو ستون یا تو پھر یہ کہ کوئی آپ نے یادگار بنائی ہوگی کوئی، پھر اس کا فائدہ کیا؟ ایک طرف اس حقیقت کو سمجھ لیا. یہ ہے عبادت کا وہ تصور جو جماعت اسلامی کے ذریعے سے بڑے بڑے پیمانے پر عام ہوا. علامہ اقبال نے اپنے شاعری کے ذریعے سے کیا. یہ تصور اور بھی بہت سو نے عام کیا، لیکن سلیس عبارت، سلیس انداز میں لکھنے کا ایک خاص اللہ تعالیٰ نے ملکہ مولانا مودودی مرحوم کو دیا تھا، بہت بڑے پیمانے پر. یہ عبادات پہلے ان کو، لیکن اصل عبادت اسلام، اطاعت، عبادت. لیکن اب اس کے برعکس بھی آئیے. کیا ان ستونوں کے بغیر یہ کھڑی ہو جائے گی چھت؟ یہ ان لوگوں کی حماقت ہے جو نماز روزے کی پابندی نہیں کر سکتے اور مجاہد بنے ہوئے اللہ کے راستے کے. دونوں طرف کی بات دیں. نماز قائم نہیں ہوتی، دین قائم کرنے چلے. 3 منزلہ عمارت بنانی ہے، ستون کھڑے ہی نہیں کرنے. مکھ ہے پاگل دماغ. یہ دونوں انتہاؤں کو ذہن میں رکھیے. دونوں انتہا اس وقت ہمارے موجود ہیں. یا وہ ریچولز ہیں بغیر اس تعمیر کے، یا وہ تعمیر کرنے کی طرف دوڑ رہے ہیں بغیر ان بنیادوں کی تعمیر کے. ایمان کی تو خیر فکر ہی نہیں. وہ تو مسلمان ہے تو بس ایمان ہے ہی ہے. باقی یہ کہ نماز روزہ بھی ٹھیک ہے، ہو جائے، اس کی اہمیت نہیں. ایک تو یہ 2 انتہایں سمجھ میں آئی اس عمارت کے حوالے سے. دوسرے جو ترتیب ہے اس کو سمجھیے. ترین شے، بلند ترین شے، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں. اس عمارت میں بلند ترین چیز کیا ہے؟ اقامت دین. اور اہم ترین چیز کیا ہے؟ ایمان. اہم ترین نیچے سے چلیں گے، بلند ترین تو اوپر سے. اہم ترین ایمان کے بعد ستون جن پر ساری تینوں چھتیں آپ نے سپورٹ کرنی ہے، وہی تو لنک ہیں سارے لوڈ کے اور بنیاد کے مابین. تو وہی اوپر نظر نہیں آتے. بنی الاسلام تک کہا گیا ہے اس لیے کہ نظر یہی آ رہے ہیں ستون، اوپر نظر نہیں آ رہے. باقی تبلیغ کا سارا بدن بھی اسی پر آئے گا، اقامت دین کا سارا بدن اسی پر آئے گا. یہ ستون اگر مضبوط نہیں، صرف آپ نے 1 منزل کے لیے بنائے تھے، تو جیسے اگر بنیاد 1 منزل کے لیے تھی تو 3 منزلیں جو ہے چڑھا دینا حماقت ہے، ایسے ہی ستون بھی تو اتنے مضبوط ہوں گے.
ان کی چوڑائی لمبائی بڑھے گی، ان میں سریا زیادہ پڑے گا. اسی لیے فرمایا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. دین قائم کرنا چاہتے ہو تو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. تو بلند ترین اقامت الدین، اہم ترین ایمان، ارکان اسلام. تعمیر ہوگی تو یوں چلے گی، پہلے بنیاد، پھر ستون، پھر پہلی چھت. پہلی منزل نہ ہو تو دوسری کیسے ہو جائے گی، دوسری نہ ہو تو تیسری کیسے ہو جائے گی. یہ سارے جو مغالطے ہیں ہمارے فکری مغالطے، اور انہی کا نتیجہ عملی گمراہیوں کی شکل میں سامنے آتا، بے اعتدالیوں کی شکل میں سامنے آتا. ان سب کی اصلاح آپ اس تمثیل کے حوالے سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں.